جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ کویشچن آنسر کا ہے۔ ابھی جو ہمارا پروگرام ہے یہ کویشچن آنسر کے بارے میں ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہیں، یعنی ایک ہمارا پروگرام چل رہا ہے صلات کے موضوع پہ، نماز کے موضوع پہ۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں ویکلی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ویکلی طور پہ 10-15 منٹ کی یا 10 منٹ کے قریب کی ایک ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد اپنی نماز صحیح کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ چکے ہیں، قریب ہے، ابھی شاید 1 ویک میں یا 2 ویک میں یا اسی مہینے کے اینڈ پہ نومبر تک وہ ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اور منتھلی 1 دن سیشن رکھا ہوا ہے کہ جس میں ہم اپنے جتنے بھی یہ کویشچن آنسر ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے متعلق جتنے بھی کوئی ہمارے سوالات ہوں ان کو ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، تاکہ ہم ان سوالات کو جو ہے وہ جان سکیں۔ ان جتنے بھی یعنی سامعین کے سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے 1 دن منتھلی طور پہ رکھا ہوا ہے، 1 دن مہینے میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو مہینے کا یہ پروگرام ہے اس کے اندر یعنی فرسٹ منڈے آف ایوری منتھ، لاسٹ منڈے کو کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے ہیں، تو اس کی جگہ پہ آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی یعنی لمبی تمہید کے شروع کرتا ہوں آج کے کویشچن آنسر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس شخص کے شروع کرتا ہوں جو ابھی لائف میں لوگ موجود ہیں، آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی سوالات موجود ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دے دوں گا۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ ایک سوال شاید مجھے پچھلی کلاس سے آ گیا تھا، اس کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ ان سند از اونلی ریکوائرڈ 3 راوی۔ اچھا، یہ جو پوچھا گیا تھا نا مکسر پہ کہ سند میں صرف 3 راوی چاہیے، 3 نہیں ہوتے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی یعنی ایک لائن میں نے آپ کو وہاں پہ سمجھایا، اس میں 5 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، یعنی کتنے 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اب اگر آپ نے وہ اس کو لیسن دوبارہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یعنی اس میں 3 راوی کم از کم جو حدیثیں کتابوں میں، یعنی دیکھیں نا، سب سے پہلے کتاب حدیث کی جو لکھی گئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں کم از کم 3 ضرور ہیں۔ اب کسی میں 5 بھی ہیں اور کسی میں 10 بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی کچھ ایسی احادیث ہیں جس کے اندر صرف 3 لوگ ہیں، 3 کے بعد آگے جو ہے 3 کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچ جاتی ہے۔ جی ہو، یعنی 3 کیا، اگر میں مثال کے طور پہ میں اپنی سند بیان کروں کہ مجھے میرے استاد فلاں نے بیان کیا ہے، ان کو جو ہے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا ہے، ان کو آگے فلاں استاد نے، تو میں یہاں سے سند شروع کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے جو ہے درمیان میں 100 واسطے بھی آ جائیں۔ یعنی میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، جو کتابیں ہمارے پاس ہیں حدیث کی، اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 تک راوی بعد کی کتابیں موجود، عموماً 6 7 5 اتنی جو ہے وہ عموماً راوی رہتے ہیں۔ جی چلیں ہم اس بات کو ختم کر کے ابھی حدیث اپنے اس کرنٹ کویشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات میرے تک پہنچ چکے ہیں، میں ایک ایک سوال جو ہے وہ سنتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کے جوابات جو ہے وہ دیتا جاؤں گا۔ جی 1 منٹ صرف۔
اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اس سلسلے کا ایک تسلسل ہے کہ جو ہمارا نماز اور صلات کا کورس تھا، واٹس ایپ پہ ویکلی طور پہ 2 ویڈیوز جاتی تھیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی تھوڑے سے سوالات بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہر مہینے کے فرسٹ منڈے کو ہمارا یہ لائیو سیشن کویشچن آنسر کا ہوتا ہے۔ وہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ اسی شاید نومبر میں پورا ہو رہا ہے، اور نومبر کے بعد دوبارہ سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کو دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہوں وہ لوگ ضرور ٹچ رہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ویب سائٹ پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی لنک جو ہے وہ دے دیا جائے گا، تاکہ دوبارہ سے آپ اس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں صلات پروگرام کو۔ شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات جو میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے وطر پڑھ لی، ابھی عشاء کے ٹائم پہ ہم نے وطر پڑھ لی، لیکن اگر جیسے رات میں واپس ہم اٹھ رہے ہیں تہجد میں، تو اٹھ کے 1 رکعت نماز وطر پڑھ سکتے ہیں واپس سے؟ کیونکہ ہم جہاں پہ سیکھتے ہیں قرآن کے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 1 رکعت نماز وطر پڑھ لینا چاہیے، تو اس سے ہم کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو 2 بار ہم وطر پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال تھا، مجھے پوچھنا تھا کہ ویسے اگر پڑھ لی ہم نے کہ بھائی کبھی نہیں اٹھ سکے کر کے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم کو تہجد میں اٹھ رہا ہے، تو پھر 1 وطر پڑھیں گے تو ہم کو عبادت کا ثواب ملے۔ تو کبھی کبھی ڈر رہتا ہے کہ نہیں، پوری مطلب نماز پڑھتے پڑھتے ہی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ پڑھنا صحیح ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھے گے تو بھی چلے گا؟ وہ بتانا ایک آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سجدے میں جیسے کہ بھی سجدہ کرتی ہوں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے 1 ہی کری ہوں، 2 نہیں کری ہوں، بلکہ میں سجدے میں پڑھتے ہیں دعا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ شیطان دماغ سے بولتا نا، کبھی ایسا لگتا ہے 1 نہیں کری 2 کری ہوں، تو وہ سجدہ سہو اس میں کرنا جائز ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کو یاد آئے تو ہم کو دوبارہ سجدہ کر لینا چاہیے کہ میں نے سجدہ 1 ہی کی تھی کر کے؟ تو یہ میرا سوال تھا، تو آپ ذرا مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے ڈیٹیل سے، کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے کہ میں سجدہ، پھر سجدہ سہو اس میں کرنا ہے، ضروری ہے نا، لازم، کیونکہ ہمارا سجدہ اگر ہم کو شک ہے کہ ہمارا چھوٹ گیا ہے، تو یہ پھر ہے تھوڑی سی یہ کمیاں ہیں، تو میں آپ کو پوچھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، یہ ہم سے بہت ساری چیزیں سنت نماز کی سیکھنے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے، ہمارے سب کے عمل میں وہ چیزیں آ جائیں انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ پہلا سوال جو ہے، میں یہ جو آن لائن ہے ان کو بتا دوں کہ اس کو جوائن کرنے کے لیے یہ واٹس ایپ کورسز ہیں جن کے ذریعے ہم یہ سب کروا رہے ہیں۔ آپ جو ہے انشاءاللہ یعنی ہمارے یہ جو واٹس ایپ ہیں، یہ جو آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی یہ اگر آپ اس کو نمبر آپ کے سامنے آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ سامنے سے کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں۔ جیسے ہی گروپ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا تو آپ کو میسج کر دیا جائے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، واپس آتا ہوں سوال کی طرف۔ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا سوال، پہلا سوال یہ تھا، جی آپ کا جو پہلا سوال ہے، وطر اگر ہم رات کو پڑھ چکے ہیں تو کیا ہم دوبارہ سے وہ وطر رات کو اٹھ کے 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ وطر رات میں 1 ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے، 2 بار نہیں پڑھا جاتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر انسان کو یہ تھوڑا سا بھی 50% بھی چانس ہے نا کہ میں رات کو اٹھ جاؤں گا، تو پھر وطر چھوڑ دینا چاہیے، اور رات کو جب تہجد کے لیے اٹھیں گے تو تب پڑھیں۔ اگر رہ گئے اور اللہ نہ کرے جاگ نہیں آئی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ وطر جو ہے وہ جب اٹھیں گے
فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ہم اس وتر کی جگہ پہ 2 نفل یا 4 نفل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وتر کے بارے میں 2 چیزیں ذہن رکھ لیں۔ نمبر 1، وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر تہجد کی نماز کا ایک حصہ ہے، عشاء کی نماز کا حصہ وتر نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو وتر کے بیان کی پوری ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے اور اس میں اس بات کو اچھی طرح باور کرایا گیا ہے کہ وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات سمجھ لیجئے کہ وتر جو ہے یہ فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ نفل کی کیٹیگری میں ہے۔ اب آپ کہیں کہ وتر نفل ہے، جی ہاں نفل ہے، لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور نفل کی کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہ گئے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، عشاء کی نماز ہو جائے گی، ہاں اس کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ پڑھا ہے، اس پہ پابندی کی ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر وتر رہ گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک رات میں ایک ہی وتر پڑھنا ہے۔ اگر رات کو وتر پڑھ لیا ہے عشاء کے بعد تو پھر آپ جو ہے وہ دوبارہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وتر کو آپ چھوڑ دیں تو رات کو نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ وتر پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ 2 کرنے ہیں، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ۔ اگر غلطی سے ایک سجدہ رہ گیا یا غلطی سے 3 سجدے ہو گئے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، بلکہ وہ والی رکعت آپ کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ یعنی نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، سورۃ فاتحہ کا رہ جانا، قیام کا رہ جانا، رکوع کا رہ جانا، سجدے کا رہ جانا، یہ جو 4 چیزیں ہیں، سورۃ فاتحہ، اسی طرح رکوع، اسی طرح سجدہ، یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے تو وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز کو 5 رکعتیں پڑھ کر آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ نوٹ کریں اس بات کو، اگر سجدہ 1 رہ گیا تو سمجھ لیں وہ رکعت ہوئی ہی نہیں ہے۔ آپ 3 سجدے کسی وجہ سے ہو گئے ہیں یا رکوع رہ گیا ہے تو وہ رکعت نہیں شمار ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں ارکان کہلاتی ہیں، رکن کہلاتی ہیں، کہ اس کے بغیر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر سجدے میں بھول ہوگی نا کہ 2 پڑھیں 3 پڑھیں، 2 کر لیے 3 کر لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب اس کو رکعت کو بھول جائیں، غلطی سے 3 کر لیے یا اٹھ گئے اور اب تھا میں نے تو سجدہ شاید 1 کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس سجدے کو آخر میں 1 رکعت اور پڑھیں، 5ویں رکعت پڑھیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ لازم اور ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دیکھیں نا، یہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، سجدے میں دعائیں کی جاتی ہیں، کوئی دعا نہیں نہ آتی تو رب اغفر لی یہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دعا نہیں آتی نا، کوئی کسی موقع کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہے 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار ہم گنتی میں پھنسے رہے ہیں کہ اب 4 بار ہوا ہے 10 بار، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی سی دعا پڑھ لیں۔ جب آپ کو دعا پڑھیں گے نا، چاہے آپ اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، جو مرضی دعا آتی ہے، قرآن مجید کی دعائیں پڑھنا جائز نہیں ہے، حدیث کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ جب تھوڑی سی دعائیں کچھ ہوگا نا تو انشاءاللہ یاد رہے گا یہ پہلا سجدہ ہے اور یہ دوسرا سجدہ ہے۔ یہ جب اس میں سے کوئی ایکسٹرا توجہ ہم دیں گے نا تب ہمیں یاد رہے گا کہ یہ میں نے دعا اب کر لی نا، یہ پہلا سجدہ ہو گیا، اب یہ دعا کر لی نا دوسرا سجدہ ہو گیا۔ تو اس طرح کر کے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ اگر رہ گیا تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ جی معذرت چاہتا ہوں، سوال لمبا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ کوشچن ہے کہ 1-2 اسکالر نے کہا تھا کہ اگر آپ نماز میں ربنا کی دعائیں کریں
تو وہ جو ہے وہ قرآن کی دعائیں تو وہ دعا کے تعلق ہے تو کر سکتے ہیں. ایک وقت ہماری مشہور اسکالر کی وہ ویڈیو آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ وہ سجدے میں جو ہے نا رب اغفر لی والوالدین المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ وہ دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو جب سے ہم نے وہ سنا تھا نا تو پھر ہم لوگ سجدے میں ہمارے مرحوموں کے لیے ہم اس طرح سے دعا کرتے. آپ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا ہے تو ذرا پھر اس کی ذرا وضاحت کر دیں پلیز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں میں نے کہا ہے کہ سجدے میں جو ہے وہ یعنی قرآن مجید کی دعا ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، منع فرمایا ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا. اب یہ ایک توجیہ ہے، یعنی ایک جو ہے اس پرابلم کو سولو کرنا ہے. وہ کیسے کہ جی ربنا آتنا فی الدنیا ہے نا، تو آپ اس کو کہہ دیں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، تاکہ وہ قرآن مجید نہ بنے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم تکلفاً کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو کہیں کہ جی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ یہ کام جو ہے وہ یعنی کوئی کام اسے کہا جائے کہ یہ کام ایسا کرنا ہے تو وہ اس طرح کا کر رہا ہے لیکن وہ کسی اور سٹائل سے کر رہا ہے. اب ہم کہیں کہ ہم قرآن مجید کی مثال کے طور پہ آیت تو پڑھ نہیں رہے، ہم تو اس کے شروع میں اللہم لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اسکالر کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ احتیاط، اگر اللہ کے نبی نے بول ہی دیا ہے کہ قرآن مجید کو رکوع اور سجدے میں نہ پڑھا جائے تو ہم کیوں تکلف کر کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اب تو ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. الحمدللہ. تو ہم جو ہیں اس کو یعنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ قرآن مجید کی دعا ہے، تو اس کو ہم کہیں اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا ظلمنا انفسنا، یا ہم کہ اللہم ظلمنا انفسنا، یعنی ہم کہہ سکتے، میں منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ جب نبی نے فرما دیا کہ قرآن مجید رکوع اور سجدے میں نہ پڑھا کریں تو ہم لازمی اس کو تھوڑا سا بدل کے کرنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے نہ پڑھیں. واللہ عالم. میں سمجھتا ہوں، اور میں کوئی اپنے آپ کو بڑا اسکالر عالم نہیں کہتا ہوں، اگر بڑے اسکالر عالم کہتے ہیں تو وہ سر آنکھوں پہ ہیں، ان کی بات مانی جائے. بس میں صرف کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم حدیث کی باقی دعائیں پڑھ لیں، اور اگر کوئی دعا نہیں آتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی ایک دعا ہے. اللہ کی قسم مجھے جو لگتا ہے نا کہ جتنی اللہ کی تعریف کر کے انسان مانگ سکتا ہے نا اتنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں لفظ بولوں اے اللہ میرا یہ کام کر دے تبھی وہ ہوگا. نہیں، اللہ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے. جب اللہ کی تعریف کر دیجیے نا بار بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور انسان آرزو کر رہا ہے اندر اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں تاکہ میرا فلانا کام کر دے، تو اللہ قادر ہے اس پہ. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو جو بڑی دعا سمجھا جاتا ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یہ جا کے نہیں کہا ہے اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اے اللہ مجھے جو ہے باہر پہنچ، کچھ نہیں کہا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ کون سی دعا ہے؟ کیا مانگا ہے، لیکن اس کو بڑی دعا کہا جاتا ہے، آیت کریمہ کہا جاتا ہے. کیوں کہ یہ جو ہماری تعریفات ہوتی ہے نا رب کی، یہ بھی ایک دعا ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی آیات کو، قرآن کی دعاؤں کو کسی بھی طرح سے اگر آپ ہیر پھیر کر کے ان کو یعنی کچھ اوپر نیچے کر کے اگر آپ قرآنی دعاؤں کہتے ہیں قرآن کی آیت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن بہتر مجھے لگتا ہے کہ جب نبی نے منع فرما دیا ہے تو لازمی ایسا کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
جی جو میں نے 4 چیزیں بتائی تھی نا نماز میں، میرا خیال 3 ہیں، 4 شاید غلطی سے ہو گئی. سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے، ہاں 4 چیزیں ہیں. سورۃ فاتحہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 اب ایک انسان قیام کر سکتا ہے، جان بوجھ کے طاقت ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، اور کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا. بھائی نماز نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی، نفل ہو سکتے ہیں. فرض نماز وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت شمار نہیں ہوگی جس میں اس نے کھڑا ہو سکتا تھا اور بیٹھ کے پڑھا. تو سورۃ فاتحہ 1، قیام 2، رکوع 3 اور سجدہ 4، یہ 4 چیزیں تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ سیشن میں جو آپ نے رفع دین کے بارے میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں رفع دین کا عمل کیا تھا، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام میں سے کسی بھی امام کو فالو کرنا صحیح ہے، تو باقی کے 3 امام میں رفع دین کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ یعنی اگر جو لوگ لا علمی کی وجہ سے یا پھر علم رکھتے ہوئے بھی یعنی رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اور جو اب تک رفع دین نہیں کیا ہے یعنی جس کو علم نہیں تھا کہ رفع دین کرنا ضروری ہے، تو وہ کیا وہ نماز ضائع ہو جائے گی؟ یعنی بنا رفع دین کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب جس کو علم نہیں ہے یا جس کو علم ہو بھی اگر رفع دین نہیں کرے تو نماز کیا ضائع ہو جائے گی، یعنی قبول ہوگی یا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں رفع دین کے بغیر نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں رفع دین ہے، ٹھیک ہے. باقی نماز نہیں پتہ تھا تو نماز قبول جائے گا، اس پرانی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. باقی رہا ائمہ کرام کے حوالے سے، ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، سب لوگوں کے ہاں رفع دین موجود ہے سوائے امام ابو حنیفہ کے. اب ان 4 ائمہ کے بارے میں ایک الگ سے یہاں پہ یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ سن لیں. ان ائمہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. کسی کے پاس کوئی حدیث پہنچی، اگر کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے تو اس نے باقی آیات احادیث کو سامنے رکھ کے ایک موقف بتایا ہے، اور اگر کسی موقف میں اس کی کوئی حدیث اس کو اس انداز سے نہیں لگی ہے تو وہ اس کا اجتہادی موقف ہے. بہت سے لوگوں نے ان کے دور میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ بعد کے لوگوں نے فرقے بنائے، بعد کے لوگوں نے فرق بنائے. اس دور میں کہ فرق جو ہیں یہ حنفی شافعی ان ائمہ کرام کے تقریباً 300 سال بعد جا کے سب کچھ بنائے گئے. اس لیے واللہ علم جب نبی اللہ کی حدیث اللہ کے نبی کی حدیث ہم تک آ گئی تو ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس پہ عمل کیا جائے، بات ختم. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی نماز ہے، نماز ہو جائے گی، نماز کا یہ کہنا نہیں، یعنی ہم اس کے بارے میں نماز ہونا نہ ہونا بہتر ہے کہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، شاید اللہ ان کی بھی نمازیں قبول کرتا ہے جو کچھ نہیں بول سکتے. دیکھیں نا، اللہ ان کی بھی نماز قبول کرتا ہوگا جن کی زبان سے کچھ نہیں آتا، جن کے ہاتھ شیل ہوں، اللہ ان کی بھی نمازیں قبول کرتا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم یہ کہیں کہ نبی کا جو نماز کا طریقہ ہے اس میں رفع دین موجود ہے، اور جو پیچھے نمازیں ہوں گئی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آئندہ جو نماز پڑھنی ہے وہ نبی اسلام کے طریقے پہ پڑھا جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جو آن لائن آپ لوگ پوچھ رہے ہیں وراثت کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں سوالات جو میرے پاس پورے ہیں یہ پورے کر کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ رفع یدین کس کس موقع پہ کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہر اللہ اکبر کے ساتھ کرنا چاہیے یا کچھ جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر سجدے سے اٹھ کے یا رفع یدین ایکسکیوز می آئی ایم سوری، تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پلیز رفع یدین
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفع دین کرنے کے جو ہیں وہ یعنی ایک ہے شروع میں جب نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، نمبر 1. نمبر 2 جب رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر. نمبر 3 جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ 3 جگہیں ہیں. اور چوتھی جگہ ہے جب 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اتحیات سے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھنے ہیں. یہ 4 جگہیں ہیں رفع الیدین کی. شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں. اس کے علاوہ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے کے شروع اور سجدے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ یعنی کبھی کبھار ثابت ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے میں اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا ہے، لیکن وہ روٹین نہیں ہے. وہ صحابہ نے جنہوں نے روایت کیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے میں نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پرمنٹ عمل جو ہے وہ شروع میں اللہ اکبر کے ساتھ، نمبر 2 رکوع سے جاتے وقت، نمبر 2 رکوع میں اٹھتے وقت اور نمبر 3 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت، ان جگہوں پہ رفع دین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے کافی دوست ہیں، ان کے بچے ہیں نا، تو ان چاہ رہے کہ یہ سوال کی کلاس کو اگر انگلش میں ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں انگلش میں، تو وہ چاہ رہے کہ بچے جو ہے نا اردو تو بولتے لیکن اتنا سمجھتے نہیں، تو انگلش میں چاہیے تھا ان کو، مجھے پتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہماری صلات پروگرام کے 45 کے قریب لیسن ہیں، ان سب کی انگلش ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے ٹائپنگ میں، رائٹر میں، مطلب رائٹنگ میں اور ہارڈ پیپر پہ. صرف یہ کہ اس کو وائس اوور کرنا ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی اچھی لینگویج ہو، میل کی، فیمیل نہیں میل کی، اور وہ میرے اس کے اوپر اوور وائس کر سکتا ہے تو وہ باقاعدہ بولنا کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ اگر وہ بول دے تو انشاءاللہ یہ ساری ویڈیوز ہم انگلش میں کر کے دوبارہ بھی اس پہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. وائس اوور کرنا ہے یعنی بول کے تھوڑی سی عربی بھی اگر اس میں اچھی ہو جائے، تھوڑا سا انگلش بھی اچھی ہو، تاکہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے کئی دفعہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے آن لائن اس کو کہ اس میں تھوڑا سا کوئی بندہ اگر ایسا ہے تو وہ کر دے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ یعنی وہ جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو اس سے جو ہے وہ ایک تسلی نہیں ہوئی ہے، تو باقاعدہ ریٹن میں کر دیا گیا. اگر کوئی بھائی اس میں جو ہے وہ کر سکتا ہو انشاءاللہ تعالی تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کام ہوگا. ہماری نماز کی ویڈیوز ہیں، ان کو انگلش میں وائس اوور کر کے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کیا بولنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم لوگ تشہد کے بعد یا سجدہ کے بعد جب ہم لوگ واپس نیکسٹ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ پہ اٹھانا ہے، تو اس کا ریفرنس آپ نے شاید دی تھی لیکن وہ مجھے ملا نہیں. اس ریفرنس میں ایسا کچھ تو نہیں لکھا تھا. آپ کچھ ڈفرینٹ ریفرنس بتا سکتے ہیں، کوئی اور ہے تو؟ کیا سوال تھا؟ اور میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم لوگ تشہد کے بعد یا سجدہ کے بعد جب ہم لوگ واپس نیکسٹ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس رفع دین کی جو مطلب کلپ آپ کو دیا گیا ہے اس میں رفع دین میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، نسائی میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تب ہاتھوں کو اٹھانا ہے. سجدے سے اٹھ کر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تب رفع دین نہیں ہے.
جب التحیات پہلے والا بیٹھ کر پھر اٹھنا ہے تیسرے رکعت کے لیے، تب کے لیے تشہد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور اس کلپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ حدیث میں مینشن کیا ہوا ہے باقاعدہ۔ جی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ ٹریول کر رہے ہو، اسپیشلی بس اور ٹرین وغیرہ میں یا کار وغیرہ میں، تو کیا ہم فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جیسے باقی نفل اور سنت پڑھتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ نماز کے آخری ٹائم تک میں کسی سٹاپ پہ پہنچ جاؤں گا، تو تب وہ اس کار میں، بس میں، ریل گاڑی میں یا ایئرپلین میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے یہ یقین ہے کہ نماز کے آخری ٹائم تک میں کسی بھی سٹاپ پہ زمین پہ نہیں اتر سکتا ہوں، پلین جو ہے وہ لمبی فلیٹ ہے، یا اس کی ٹرین جو ہے اس کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، یا بس ہے جس سے نہیں اتر سکتا، یا کار ہے اس کو کہیں روک نہیں، اگر تو روک سکتا ہے تو بیسٹ ہے، روک کے فرض پڑھ لیں پھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ فرض نماز گاڑی میں سواری میں نہیں ہوتی ہے، الا یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ نماز کے آخری ٹائم تک مجھے سٹاپ ہو کے نہیں ملے گا نیچے، تب وہ اس میں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دریائی سفر میں، کشتیوں میں سوار جب ہوتے تھے تو کئی دن لگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ انسان نیچے نہیں آ سکتا، اس لیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ادروائز فرض نماز انسان گاڑی میں نہیں پڑھ سکتا، نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے، وہ نیچے اتر کے فرض نماز زمین پہ پڑھنے ہوں گے، الا یہ ہے یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ اس کے نماز کے آخری ٹائم تک، اگر آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹے پہلے جو ہے میں نے جہاز سے اتر جانا ہے، آدھا گھنٹہ نماز ختم ہونے سے پہلے میں نے جو ہے گاڑی سے اتر جانا ہے، تو پھر آپ اتر کے فرض نماز پڑھیں، صرف فرض پڑھ لیں، باقی سارا چھوڑ دیں تب بھی کافی ہے۔ فرض نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن نفل وغیرہ جو ہیں وہ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی ریفرنس آپ نے 973 البخاری میں سے دی تھی، تو اس میں یہ ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ جی وہ جو میں نے آپ اصل میں جو حدیث کی نمبرنگ ہوتی ہے نا، جو حدیث حضرت ایک منٹ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حدیث کی نمبرنگ ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے، نمبرنگ ایسا ہو سکتا ہے، اب قرآن مجید کی آیات کی فکس نمبرنگ ہے، لیکن حدیث کی نمبرنگ جو ہے پبلشر ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ، بعض دفعہ انٹرنیشنل نمبرنگ یہ ہے، عبد الباقی الفؤاد کی نمبرنگ یہ ہے، دوسری نمبرنگ یہ ہے۔ کسی وقت اگر میں نے مختصر صحیح البخاری سے ریفرنس دے دیا ہے حدیث نمبر، کوئی اس کو مطول سے دیکھ رہا ہے تو حدیث نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہوتا ہے، باب جو ہے وہ نہیں بدلتا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ بخاری میں اگر اس کے ساتھ میں نے کوئی دوسرا ریفرنس بھی دیا ہوگا، یہ حدیث عبداللہ ابن عمر کی میں بتا رہا ہوں جو کہ نسائی میں باقاعدہ موجود ہے، وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے جب کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع دین کرتے تھے، موجود ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عالم صاحب، سوال تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ذرا پلیز واضح کر دیجئے کہ کیا جو شرمگاہ کے اطراف حصہ ہے یعنی صرف خاص مخصوص وہی جگہ جہاں سے نجاست نکلتی ہے اس کو شرمگاہ شامل کیا جائے گا، یا پھر جس طرح سے اطراف کا بھی جو حصہ ہوتا ہے اس پر بھی اگر ہاتھ لگے تو کیا وضو اس پر بھی ہاتھ لگنا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے یہ ہے من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو انسان اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی کتنی حد بندی کرنا، اتنا ہے اتنا ہے، واللہ عالم، اس کا مجھے نہیں پتہ، بس یہ ہے کہ انسان کا بہتر یہ ہے، میں ایک احتیاط بتا رہا ہوں کہ انسان کا ستر ہے، انسان جو ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ میں نے اس میں وضاحت کی ہے کپڑے کے بغیر، اگر انسان نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے کہیں بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا،
اگر کپڑوں کے بغیر انسان کا ہاتھ اس کے سطر کے کسی جگہ پہ لگ جائے تو بہتر ہے وضو کر لے. باقی اب یہ فکس کرنا کہ اس کی حد کتنی ہے واللہ اعلم مجھے نہیں پتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی ہیں، من مسا فرجہ، بھی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس کی لمٹ کیا ہے اللہ اعلم مجھے نہیں پتہ، لیکن احتیاط میں نے بتایا کہ ابھی یہ بھی کپڑے کے بغیر ہے. کپڑے کے اوپر سے انسان اپنے پینٹ کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا شرٹ کو یا کسی ایسی چیز کے اوپر سے، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے لیٹ جوائن کی ہے، تو مثلاً اگر ان کی پہلی رکعت کے آخری سجدے میں آپ نے جوائن کی ہے، تو کیا وہ والی رکعت آپ کی کاؤنٹ ہوئے گی کہ نہیں؟ اور جب دوسری ان کی رکعت ہوئے گی تو کیا وہ آپ کی پہلی ہوگی؟ اور اگر آپ اتنا لیٹ جوائن کرتے ہیں کہ ان کی فار ایگزامپل 4 رکعت اگر انہوں نے پڑھنی ہے، ان کا اگر تیسرا رکعت ہے اور آپ کی دوسری رکعت ہے، تو کیا آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے یا نہیں، یا آپ ان کے ساتھ ہی تیسری رکعت میں اتحیات کر رہے ہوں گے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لون ہیں لوگ آ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جماعت کے ساتھ جب ملنا ہے نا تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے نماز والوں نے کرنا ہے. آپ کی دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، جو بھی ہے، جب امام کے ساتھ اسی ایکشن میں، اسی ایکٹ میں داخل ہونا ہے جہاں پہ امام موجود ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کہاں پہ ہے، وہیں پہ شامل ہو کے امام بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کرنا وہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری دوسری ہے تو ہم بیٹھے ہیں، ہماری دوسری ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں. امام کے پیچھے وہی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر رکوع سے پہلے اتنی سی دیر میں مل گئے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے تو تب وہ رکعت شمار ہوگی، اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. رکوع میں آ کے ملے ہیں، سجدے میں ملے ہیں، پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں، کسی بھی جگہ پہ ملے ہیں تو پہلی رکعت شمار نہیں ہوگی. اب اگر ہم رکوع سے اتنا پہلے مل گئے کہ سورۃ فاتحہ جلدی سے پڑھ لی، اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے لگے تھا، بس اس سے 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ پہلے آ کے ہم مل گئے. مثال کے طور پہ امام پڑھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم، امام پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں پہ کہیں پہنچا تھا امام اور ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے. اب یہاں پہ ہم جلدی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا ہے تو ہم جلدی سے اپنی فاتحہ پوری کر کے تھوڑا سا امام سے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام سے پیچھے رہنے میں فرق نہیں پڑتا، آگے بڑھنے سے فرق پڑتا ہے. تو اپنی سورۃ فاتحہ پوری کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. امام کی کمر کے ساتھ ہماری کمر مل جائے گی، امام بھی رکوع میں، ہم بھی رکوع میں چلے گئے. اب یہ رکعت شمار ہو جائے گی. لیکن اگر امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اب ہم پیچھے سے آئے ہیں تو اب ہم کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی شروع کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں جائیں. اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھ باندھیں، کھڑے ہوں اور پھر رکوع میں سجدے میں جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں امام پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ اتحیات میں ہے، چاہے وہ سجدے میں ہے، چاہے وہ رکوع میں ہے، چاہے وہ جس جگہ پر ہے. اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے سیدھا ہونا اور پھر آگے اگلے امام کے ساتھ جا کے جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اگر تو فاتحہ پڑھ لی ہے تو رکعت شمار ہو جائے گی، اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت شمار نہیں ہوگی. اور نمبر 4، آپ کی اپنی رکعت کی ترتیب چل رہی ہے، امام کی اپنی. مثلا آپ دوسری رکعت میں آ کے ملے ہیں، رکوع کے بعد ملے ہیں یا دوسری رکعت میں آ کے مل گئے ہیں، تو آپ کی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے. امام کی دوسری ہو گئی، آپ کی پہلی ہو گئی.
امام کی تیسری ہو گئی، آپ کی دوسری ہو گئی، امام کی چوتھی ہو گئی، آپ کی تیسری ہو گئی، امام نے چوتھی کے بعد سلام پھیرا اور آپ نے اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لی، وہ آپ کی چوتھی۔ اب یہ جو اٹھ کر پڑھنی ہے یہ آپ پہلی نہیں پڑھیں گے، مت سوچیں گے میں نے وہ جو پہلی رہ گئی ہے وہ والا پڑھ رہا ہوں یا وہ نہیں، اب یہ آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی پہلی نہیں پڑھ رہے، آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ امام کے ساتھ ملنا، یہ آپ کو جو کلپ دیا گیا اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما فاتکم فاتموا، جو نماز رہ گئی ہے اب اس کو پورا کر لو۔ تو وہ جو چوتھی اب آپ کی پہلی رکعت آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب امام سے کھڑا ہونا ہے، امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب آپ اپنے لیے سلام پھرنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہیں تو یہاں سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ پڑھ کر ہی اپنی نماز کو شروع کریں گے اور اپنی چوتھی رکعت ہوگی، اس کے بعد اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ گویا کہ 4 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، فاتحہ پڑھی ہے تو رکعت شمار ہے، فاتحہ نہیں تو وہ رکعت شمار نہیں۔ نمبر 2، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں پہ امام موجود ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ نے نماز میں داخل ہونے کے بعد اٹھنا بیٹھنا امام کی طرح ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی دوسری رکعت ہے اور امام کی تیسری رکعت ہے تو آپ تو دوسری رکعت بیٹھتے ہیں اور امام کھڑا ہو رہا ہے تو امام کی وجہ سے آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اور جو رکعت رہ گئی ہوگی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ اٹھ کے پورا کر لیں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وطر مس کر دیتے ہیں تو کیا اس کی بھی قضا ہوگی اور وہ کیسے ادا کی جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر اگر مس ہو گئے تو اس کی قضا ہی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ اس کی جگہ پہ نفل پڑھ لیں، وہی اس کی قضا ہوگی، اور اگر وطر ہی کی طرح اس کو پڑھ لیں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی جائز ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ اس وطر کی جگہ پہ آپ اس نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 کر کے، تو وہ بہتر ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں جب ہم اشہد ان لا الہ پہ اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ گھماتے ہیں اور کچھ ہلاتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا صرف ہاتھ سے اشارہ انگلی سے اٹھا دینا ہی کافی ہے؟ اور تو مجھے بتائیے گا کہ دونوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے، اور اگر صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں انگلی ہم تو کیا یہ بھی صحیح ہے یا ہمیں ہلانا یا گھمانا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحیات میں جو دوسری رکعت میں ہیں وہاں باقاعدہ کلپ میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے اتحیات میں یہ جو انگلی رکھنی ہے اس کو 3 طرح رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو حلقہ بنا کے اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے اس کو سیدھا قبلے کی طرف، نمبر 1، نمبر 2 3 انگلیاں بند کر کے یہ اس پہ رکھ کر انگلی سیدھا، اور نمبر 3 یہ انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں دینا ہے، یہاں پہ یوں کر کے، یوں جو ہے وہ کر کے سیدھا قبلے کی طرف رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو، ان 3 طریقوں سے، اور یہ شہادت کی انگلی سیدھے قبلے کی طرف ہوگی۔ اس کو ہلکا ہلکا اگر کوئی ہلا لے تو جائز ہے، لیکن ٹکا ٹک یوں کرتے رہنا یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی ہلا بھی لے ہلکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہلکے سے ہلانے کی بھی روایات موجود ہیں، اور وہ میں نے بطور دلائل کے ساتھ اس کو وضاحت کیا ہے، وہ دلیلیں اس کلپ میں پوری کی پوری موجود ہیں۔ اسی نماز کے جو تشہد کا بیان ہے درمیان والے میں، اس میں انگلی کیسے رکھنی ہے اس کی پوری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم ہمارے ہندو فرینڈز کو ان کے دیوالی کے تہوار پر ہیپی دیوالی بول سکتے ہیں یا نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اس سوال کا جواب کئی دفعہ دیا ہے کہ جو کافر لوگوں کے ریلیجن اور مذہبی دن ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ہیپی یا ان کو جو ہے وہ کہنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعاونوا البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی پہ ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد اور تعاون کرو، اور برائی میں ایک دوسرے کی ہیلپ مدد یا تعاون نہ کرو۔ تو یہ چونکہ غیر اسلامی دن ہے، اسلام میں یہ ان کے ایک ہے، ان کا دین نہیں، مذہب کے علاوہ ان کی کوئی شادی ہے، ان کی جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو اس میں اگر آپ ان کو کہہ دیں شادی مبارک یا کوئی ایسا کر دیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ایک مذہبی دن ہوتے ہیں نا، یہ دیوالی ہے یا یہ ان کے مذہبی دن ہوتے ہیں، یہاں پہ کہنا جائز نہیں۔ انسان کو ذرا اخلاق اور عقل مندی سے ہوتے ہوئے تھوڑا سا کوئی اور اچھے الفاظ بول دے، آپ خیریت سے ہوں گے، آپ بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، یہ کرے وہ کرے، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر دیں۔ لیکن جو افیشل لفظ بنے ہوئے ہیں ہیپی دیوالی یا فلاں فلاں، یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلے کلاس میں تکبیر اور اذان کا بتایا تھا، تو اس میں تکبیر کس کو کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے نماز میں، تو آپ یہ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آخری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں اور جس خاص پوزیشن میں آپ نے کہا ہے بیٹھنے کے لیے، اگر ہم اس طرح بیٹھ نہ سکیں جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیا نماز پھر بھی ہو جائے گی؟ اور تیسرا کوشچن میرا ہے روزے کے متعلق کہ جب روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ کبھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ روزہ کھولنا بھول گئے تھے، تھوڑا وقت اوپر ہو گیا تھا، تو کیا وہ میرا روزہ ویلڈ ہوا؟ تو آپ پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال تکبیر کے متعلق کہ ایک ہوتی ہے اذان اور ایک ہوتی ہے تکبیر۔ اذان ہوتی ہے جو کہ اذان مؤذن نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور تکبیر ہوتی ہے جب جماعت کھڑی ہوتی۔ میں نے وہاں پہ بتایا ہے جب مسجد میں جماعت کھڑے ہونے لگتی ہے نا، تو اس سے پہلے جس نے اذان دی ہوتی ہے وہی جو ہے وہ تکبیر بولتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے میں نے پورا بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آگے قد قامت الصلاۃ، اور پھر نماز جماعت جب ہوتی ہے اس وقت تکبیر ہوتی ہے، اور اذان جو ہوتی ہے وہ نماز بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک سوال۔ جو دوسرا سوال تھا وہ کیا تھا؟ دوسرا سوال، چلے میں تیسرا سوال دے دوں۔ جو آپ کا روزہ افطار کرنے سے بھول کر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ ہو گیا۔ بھول گئے افطاری اور لیٹ ہو گئے تو اس سے جو ہے وہ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جی تو اذان کے بعد کی صحیح دعا بتا دیں۔ چلیں وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ سوال میں پورا کر لوں۔ مجھے بتا اور کس وقت کرنا ہے نماز میں، تو آپ یہ بتا دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلے کلاس میں تکبیر اور اذان کا بتایا تھا، تو اس میں تکبیر کس کو کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے نماز میں، تو آپ یہ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آخری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں اور جس خاص پوزیشن میں آپ نے۔ جی آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آخری رکعت میں بیٹھنا جو ہوتا ہے نماز میں، اس کی پوزیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کیا ہم آخری رکعت میں جو ڈیفرنٹ پوزیشن ہے تھوڑی سی پہلی تشہد سے اس سے نہ بیٹھ سکیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس پہ بیٹھیں۔ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے، پاؤں میں موچ آ رہی، نہیں بیٹھ سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، بلکہ وہ بیٹھنا ایزی ہے، تھوڑی سی ٹرائی کی جائے تو وہ بیٹھنا ایزی ہے، اور اس کلپ میں پورا واضح کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈو یو ہیئر اٹ بسم اللہ ایوری ٹائم؟ ایک سورت کو اگر بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ سورت کو اگر بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس پہ پھر بھی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جی یہ کال آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام
तो शेख साहब आपको गलत वक्त पे फ़ोन करने की माफ़ी चाहती हूँ। मैं इस वक्त क्लास में हूँ। जी जी अच्छा सॉरी, अरे माफ़ कीजिएगा। आपकी क्लास खत्म हो जाए तो शेख साहब वो उसकी नमाज, मुझे आपसे बात करनी थी। इंशाअल्लाह ताला मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन कर लूँ? जी जी, नमाज ख़त्म कर लें, ये प्रोग्राम के बाद फिर बात हो सकती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। माज़र चाहता हूँ। जी, अगला सवाल क्या था? अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल इमाम के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर हम ईशा की नमाज़ इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और 2 रकात तो इमाम के साथ ही हम पढ़ेंगे बिकॉज़ इमाम भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे तीसरी रकात में जब हमको अल्हम्दुलिल्लाह खुद से पढ़ना है तो उस वक़्त हम जब अगर ऐसा हो कि हमारा अल्हम्दु अभी सूरा फातिहा अगर हमारा ख़त्म नहीं हुआ और उससे आधा ही ख़त्म हुआ है, तब भी अगर इमाम रुकू में चले जाएं तो हमें उस वक़्त क्या करना है? क्या हमें हमारी सूरा फातिहा को आधा ही छोड़कर हमको इमाम के पीछे ही मतलब रुकू में चले जाना है, या फिर हमें हमारी सूरा फातिहा पूरी पढ़नी है और फिर जाना है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तीसरी रकत में इमाम के पीछे खड़े होके सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की और आधी पे ही इमाम रुकू पे चले गए, तो आपको पूरी करके फिर रुकू में जाना है। बस आप जल्दी से पढ़ें ताकि इमाम के साथ हो जाए, जल्दी से पढ़ें और पूरी करके ही रुकू में जाना। अगर पूरी नहीं हुई तो आपकी वो रकत शुमार नहीं होगी, इमाम के बाद आपको उठकर दोबारा से वो एक रकत पढ़ना होगी। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आपसे थोड़ा सा पूछना रहा है कि आपके सवाल जवाब के सेशन के बाद मुझे ये सवाल का ध्यान आया कि सजदा में जब जाते हैं हम लोग तो 5 उंगली बिल्कुल सटाना है अंगूठे के साथ, या सिर्फ 4 उंगली सटाना है और अंगूठा अलग कर सकते हैं? और दूसरे नंबर का सवाल है, बार किया जाता है, क्या सुन्नत में गलती हुई तो सुन्नत में, फ़र्ज़ में गलती हुई तो फ़र्ज़ में, जहाँ जहाँ गलती हुई वहाँ पे सिजदा सहू किया जाता है? और तीसरे नंबर सवाल है कि आपने सवाल जवाब के दरमियान में किसी को बताया था कि जैसे सजदा करके उठें और फिर तीसरी रकात में फिर अल्लाहु अकबर करते हुए मतलब अलम शरीफ पढ़ना है, तो उस टाइम में भी रफ़ा दायरन के तहत से हाथ ऊपर करना है, तो सिर्फ तीसरी रकात में और पहली रकात में करना है या दूसरे और चौथे रकात में भी करना है? प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जब एक मैसेज में 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं ना, तो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा मैं भूल जाता हूँ। मुझे वो दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनना पड़ रही है ताकि मैं जल्दी से वो सवालात के ऊपर कर सकूँ। मैं थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के सजदा में जब जाते हैं हम लोग तो 5 उंगली बिल्कुल सटाना है। पहला सवाल ये है, 5 अंगूठे के साथ या सिर्फ 4 उंगली सटाना है और अंगूठा अलग कर सकते हैं? और दूसरे नंबर का सवाल है, एक बार किया जाता है, या सुन्नत में गलती हुई तो सुन्नत में, फ़र्ज़ में गलती हुई तो फ़र्ज़ में, जहाँ जहाँ गलती हुई वहाँ पे सिजदा सहू किया जाता है? और तीसरे नंबर सवाल है कि आपने सवाल जवाब के दरमियान में किसी को बताया था कि हाँ जी, पहला सवाल ये है कि जब सजदे में जाते हैं तो दोनों हाथों की उंगलियां चारों को मिलाना ज़रूरी है और या अंगूठा भी साथ मिलाना ज़रूरी है? अल्लाह के नबी की हदीस में ये है कि रुकू में हाथ की उंगलियां खोल के रखते थे और सजदे में हाथ की उंगलियां मिला के रखते थे। इसलिए वल्लाहु आलम नमाज में जो सजदे में जाना है तो चारों उंगलियां भी यूँ मिली हों और अंगूठा भी साथ मिला हो तो बेहतर है। जो मैंने आपको वीडियो दी है ना, उसमें मेरा ख्याल है गलती से मेरा अंगूठा यहाँ पे रह गया हुआ है, लेकिन सही ये है कि सजदे में 5 उंगलियां यूँ होनी चाहिए, ज़मीन पे यूँ आके आपस में मिली होनी चाहिए यूँ। उसमें रुकू के अंदर खुली होनी चाहिए, घुटने के ऊपर यूँ पकड़ा होना चाहिए,
اور جو سجدہ ہے اس میں 5 انگلی ملی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو سجدہ سہو ہے نماز میں ایک بار، وہ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے سلام پھیرنے تک جو ایک نماز ہوتی ہے اس میں ایک بار ہوتا ہے۔ سنت میں غلطی ہوئی تو سنت کا اپنا سجدہ سہو ہے، فرض میں غلطی ہوئی تو فرض کا اپنا سجدہ سہو ہے، نفل میں غلطی ہوئی تو نفل کا اپنا سجدہ سہو ہے۔ جو فرض نماز ہے یہ اصل نماز ہے، سنت نفل جو بھی ہے وہ الگ، یعنی سلام پھیرنے تک جو ایک نماز ہوتی ہے اس کا اگر کوئی غلطی ہوئی تو سجدہ سہو وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ جی یہ ہیں آپ کے جو ہے وہ 2 سوال۔ تیسرا بھی ان کا ایک سوال تھا، سجدہ کر کے اٹھیں اور پھر تیسری رکعت۔ جو تیسرا آپ کا سوال تھا سجدہ یعنی دوسری رکعت کے بعد، نوٹ کریں پہلے تشہد کا آپ کرنا ہے 2 رکعتوں کے بعد، جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تب رفع دین کرنا ہے۔ پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے جو چوتھی رکعت کے شروع میں رفع دین نہیں ہے، دوسری اور چوتھی کے شروع میں نہیں ہے، پہلی میں شروع میں اللہ اکبر، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے التحیات کے بعد تب رفع دین ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ جو چوتھے رکعت میں آپ نے کہا تھا پیر آگے کی طرف کر کے اور پھر سجدہ کرنا ہے، بیٹھ کے پھر سجدہ کرنا ہے، تو وہ تشہد جو ہے ہمارا تیسرے رکعت میں بھی مغرب کی نماز میں ہم لوگ تشہد کرتے ہیں، اس میں بھی پیر آگے کر کے مطلب پھر دوبارہ لاسٹ میں بیٹھنا ہے یا صرف چوتھے میں ہی اس طرح کرنا ہے، دوسرے اور تیسرے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آخری رکعت ہوتی ہے مغرب کے بعد، مغرب میں تیسری رکعت کے بعد آخری تشہد ہے، 4 رکعتوں میں چوتھی رکعت کے بعد آخری تشہد ہے، فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد آخری تشہد ہے۔ جو آخری تشہد ہوتا ہے فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد، ظہر اور عصر میں 4 کے بعد، مغرب میں 3 رکعتوں کے بعد، عشاء میں 4 رکعتوں کے اینڈ پہ جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں آپ پاؤں آگے کر کے نیچے زمین پہ بیٹھنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد انسان چاہے جو بھی قرآن سے جو بھی آیت ہے جو اس کے حساب سے سہولیت ہے وہ پڑھ لے، تو میرا کوشچن ہے کہ اگر مجھے پورا سورہ نہیں آتا لیکن مجھے پہلے کی 4 آیت یا پھر جیسے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیت میری حفظ میں ہے، تو میں اس کو صرف 2 آیت یا 4 آیت کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ سکتی ہوں، یا پھر مجھے پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے، یا پھر قرآن سے کہیں سے بھی میں 2 3 4 آیت کر کے پڑھ سکتی ہوں؟ اس کے لیے مجھے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پوری صورت پڑھیں۔ پوری صورت کا مطلب یہ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، سورۃ والعصر پڑھ لیں، مطلب 2 لائنیں کی صورتیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ بڑی صورتیں بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی بڑی صورت کے اندر سے، سورۃ بقرہ کے اندر سے، سورۃ رحمان کے اندر سے، یاسین کے اندر سے کہیں سے پڑھنا ہے تو اتنا سا پڑھا جائے جس کو یعنی 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں ابھی انسان کا الف لام میم 1 آیت آئے گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2 آیتیں آئے گئیں، اور اللہ اکبر، اتنا کافی نہیں ہوتا۔ کم از کم اس میں جس کو قرآن مجید کہا جائے یا کچھ تلاوت کی جائے کوئی مفہوم پورا ہوتا ہو تب جائز ہے۔ میں فکس نہیں کر سکتا کہ کتنی آیات، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید کا مفہوم ایک ہے۔ اب اسی لیے رکوع لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے یہاں پہ رکوع ہے، یہاں سے یہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انسان کم از کم کوئی 4-5 آیتیں کہیں سے پڑھ لے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، صحیح ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے تھوڑا پڑھنا ہے تو کوئی پوری صورت پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوال کرنا تھا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک رہے گا؟ بعض بولتے کہ فجر تک رہیں گا، فجر کی اذان تک رہتا، بعض بولتے کہ 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتا، صحیح ٹائمنگ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عشاء کی نماز کا ٹائم وہ اس ویڈیو میں وضاحت کر دی گئی ہے. عشاء کی نماز کا ٹائم ہے رات کی آدھی رات تک. وہ 12 بجے ہونا لازم نہیں ہے، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 11 بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے اور طلوع ہو رہا ہے 6 بجے تو اب آدھی رات 12 بجے بنتی ہے. اور اگر سورج غروب ہو رہا ہے 5 بجے اور طلوع ہو رہا ہے ادھر جو ہے وہ 6 بجے تو آپ کی آدھی رات جو ہے وہ 12:30 بجے ہو رہی ہے. حدیث میں نصف اللیل کا لفظ آیا ہے. یعنی عشاء الی نصف اللیل، آدھی رات. ابو داؤد کی روایت میں ہے آدھی رات تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، فجر کی نماز تک نہیں ہے. صحیح جو ہے وہ عشاء کی نماز آدھی رات. آدھی رات کا مطلب یہ ہے مغرب کی اذان سے لے کے دوسرے دن تک اشراق تک، سورج نکل تک کا جو ٹائم ہے اس کا جو سینٹر جہاں بنے گا وہاں تک نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز تک نہیں ہوتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ سجدہ سہو کا آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں آپ نے کہا کہ پہلے 2 سجدے کر لے اس کے بعد سلام کرے، یا پھر پہلے سلام کر لے اس کے بعد سجدے کر لے تو اس سے سجدہ سہو ہو جائے گا. لیکن میں نے ابھی تک جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور ابھی تک کرتے آئی ہوں وہ اس طرح سے تھا کہ آیت الکرسی اور درود شریف کے بعد پڑھنے کے بعد میں اپنے رائٹ سائڈ میں سلام کرتی تھی اور اس کے بعد 2 سجدے کرتی تھی. اس کے بعد پھر سے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ لینے کے بعد رائٹ پہ سلام اور پھر لیفٹ پہ سلام کرتی تھی، اور یہ میرا طریقہ ہوتا تھا سجدہ سہو کرنے کا. تو کیا یہ طریقہ اب تک غلط تھا؟ مطلب 2 سجدے جو کرنے ہیں پورے کر لینے ہیں، اس کے بعد رائٹ اور لیفٹ میں سلام پھیر دینے، بس یہ کمپلیٹ ہے، یا پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کی احادیث بھی وہاں پہ بیان کی ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں اور باقی سنن کی کتابوں میں سجدہ سہو کا یہی طریقہ آیا ہے کہ آخر میں 2 سجدے کر لیں اور فوری سلام پھیر دیں، یا پھر سلام پھیر دیں اور بعد میں 2 سجدے کر لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آیا ہے. جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ اتحیات کے بعد اتحیات کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ یعنی ایک طرف سلام پھیر کے سجدے 2 کر کے پھر اٹھ کر پھر دوبارہ اتحیات پوری پڑھنی ہے، تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں نہیں آیا ہے. صحیح حدیث میں وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. جو پہلے کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اصل میں ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں. بس جیسے ہمارے بڑوں نے کر لیا ہم بھی ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں. وہ ہمارا بڑا کرتا تھا، وہ ہے، یہ ہے، اسی پہ ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی. ایسا نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یعنی آخر میں نماز کے آخر میں درود شریف دعائیں پوری کر کے ڈائریکٹ 2 سجدے کریں اور فوراً سلام پھیر دیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں پھیر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف پھیر کر پھر 2 سجدے کر لیں. دونوں طرح یہ جائز ہے، اور اس کے وہاں پہ اس کلپ میں باقاعدہ وہ مینشن کیے گئے ہیں اس کے حدیث کے حوالے سب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کا جواب دینا ضروری ہے بولے آپ، تو اب ہم تلاوت کریں نا، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تو کیا قرآن شریف بند کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے پلیز؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں قرآن مجید پڑھنے میں اور وہ بھی ذکر ہے اور اذان بھی ایک ذکر ہے. تو اگر ایک طرف آرڈر موجود ہے لازم مؤذن کا جواب دینا، تو قرآن مجید پڑھنے کا کوئی آرڈر تو نہیں ہے نا. تو تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے سٹاپ ہو جائے گا تو کیا مسئلہ بنے گا. اس لیے اذان آ رہی، تلاوت کو سٹاپ کریں، اذان کا جواب دے دیں اور باقی پھر دوبارہ تلاوت کو شروع کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے. سر پلیز ذرا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں کہ اگر بدعت ہے تو اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ایک وقت میں اکٹھے ہو کے امام کے ساتھ آمین آمین کہہ کے اس طرح دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اب نہ کریں، اپنے طور پہ الگ سے اپنی دعا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں
کبھی کبھار اکٹھے ہو کے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روٹین بنا لینا ہر نماز کے بعد امام کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد فلاں 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 اور آمین اور یہ کر کے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کبھی اگر ایسا ضرورت کے موقع پہ کوئی دعا کر لی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انسان دعا ہو رہی ہے تو وہ انسان اپنے اذکار کرنا چاہتا ہے تو کرے، کوئی حرج نہیں، نہ شامل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ایک منٹ یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ مغرب کے بعض وقت نیند آ جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، تو وہ نماز پھر کہتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھ لوں گا، تو کیا صحیح ہے وہ؟ نہیں، مغرب کی نماز کے بعد سونا صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا عن النوم قبلها والحدیث بعدها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ جاگتے رہنا، گپیں لگاتے رہنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو عشاء کی نماز سے پہلے مین چیز ہے سونا منع ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے آپ نے آڈیو میں یہ دیا تھا کہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھتے بھی ہیں سورت یا کوئی دعا یا نہیں بھی پڑھتے، تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ پلیز بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے آپ نے آڈیو میں یہ دیا تھا کہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھتے بھی ہیں سورت یا کوئی دعا یا نہیں بھی پڑھتے۔ سر آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ فرض کی 2 رکعتوں میں پڑھتے بھی ہیں، کیا بھی نہیں پڑھتے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کس پوائنٹ سے پوچھ رہے ہیں، دوبارہ پوچھ لیں گے تو میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو لنک بھیجا ہے سورہ نور کے کیوز کے لیے، وہ ہمارے اس پر اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ کئی بار ہم نے کوشش کیا لیکن وہ اوپن نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ نور کا جو کویشچن آنسر کا پیپر کا جو ٹیسٹ بھیجا گیا ہے، اگر آپ کے پاس اوپن نہیں ہو رہا تو باقی لوگوں کے پاس اوپن ہو رہا ہے، اس کا مطلب پرابلم آپ کے سسٹم میں ہے کہیں، تو آپ اس کو کسی اور ڈیوائس میں اوپن کر کے اس میں اس کو جوابات دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال، یہ جو Q&A سیشن ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کویشچن آنسر کے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آپ لوگ یوٹیوب اوپن کریں اور وہاں پہ الحسان کے چینل پہ چلے جائیں، الحسان ٹی وی کا جو چینل ہے اس پہ چلے جائیں، اور اس میں آپ کا جو یہ ہے جو ہمارا یعنی میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں 1 منٹ کے لیے مجھے اس کو سامنے کرنا ہوگا۔ جی یہ آپ اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھیے گا، یوٹیوب چینل پہ جیسے ہی آپ یہاں پہ جائیں گے، یہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، تو اس یوٹیوب کے چینل میں میں اس کو بڑا کر رہا ہوں اپنی اسکرین پہ۔ جی یہی ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے، اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس میں ہے یا کسی اور میں ہے تو اس چینل کے اوپر ایک پلے لسٹ آتا ہے، پلے لسٹ آتا ہے، ہوم ویڈیو پلے لسٹ، آپ کو موبائل ڈیوائس میں بھی مل جائے گا پلے لسٹ۔ آپ اس کو جو ہے وہ کلک کیجئے گا،
اس میں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے ایک ہے ریاض صالحین، اس میں آسک ابو سیف کویشچن آنسر، ایک اسپیشل لیکچرز، ایک ہے اس طرح کر کے یہاں پہ جو میرا خیال یہ ہے کہ جو آسک ابو سیف کویشچن آنسر ہے سیکشن جو ہے اس میں مجھے ابھی تک ایک منٹ میں کنفرم کر لوں، ایک منٹ تھوڑا سا جی میرے خیال اسی کے اندر جو ہے اسی کے اندر جو آپ کی یہ پلے لسٹ پوری کی پوری ہے آسک ابو سیف کویشچن آنسر، اللہ اکبر ایک منٹ، اس کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورے سیکشن جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں اور یہاں سے پارٹ 1 سے لے کے کویشچن آنسروں کو 19 تک ابھی پارٹ پہنچ سکیں اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ بھی سیکشن پورا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو میں اور بھی دیکھ دیتا ہوں، اس کو جو ہے بہرحال یہاں پہ آپ کو اس چینل پہ مل جائے گا، اللہ اکبر۔ جی امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی امید ہے کہ جی ابھی یہاں کے جتنے سوالات تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو یہاں کے سوالات ہیں جو کہ یعنی آن لائن جو لوگ موجود ہیں، ابھی آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو میں جلدی سے لے لیتا ہوں۔ یہ جو محمد قریشی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر قرآن بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ہے اور اگر سورت کو بار بار رپیٹ کرنا ہے، اگر سورت کو بار بار رپیٹ کرنا ہے تو سورت کے شروع میں بار بار ہی اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ، جب سورت کا شروع ہے تو بسم اللہ ہے، اگر ہاں درمیان میں سے تو پھر بسم اللہ بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ If you get up at Fajr and remember miss the witr, do you have prayer? Then اگر آپ فجر کے ٹائم اٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ وطر مس کر چکے ہیں تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ لیں، سورج نکلنے کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ اس وطر کی جگہوں پہ قائم مقام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ یہاں آ کے ہمارے جتنے بھی کویشچن پورے ہوتے ہیں، اب جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔ آپ کے بہت سارے اور بھی کویشچن ہیں جو میرے پاس پرائیویٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی تھوڑے تھوڑے کر کے ان کے جوابات بھی پورے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ٹائم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آسانی فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔